میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے یہ بات کہی تھی کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ بدعت ہے، اور قرآن مجید میں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید میں طلاق دینے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے کہ طلاق کیسے دینی ہے، اور طلاق مرتان کے حوالے سے میں نے تشریح کی تھی، اور اسی طرح حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پاکستانی معاشرے میں اور ہندوستان کے اندر، بلکہ دنیا بھر میں جو فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں، بلکہ اہل سنت کے جو فقہا ہیں، ان کے یہاں متفقہ یہ بات ہے کہ 3 طلاقیں اگر کوئی شخص اپنی بیگم کو دے دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں شمار ہوتی ہیں۔ لیکن اس طریقے کے حوالے سے میں نے بتایا یہ کہ اس سے گھر تباہ ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں ہنستے بستے گھر جو ہیں وہ اس جہالت کی بنیاد پر تباہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حلالہ کا ایک آپشن دیا جاتا ہے۔ تو میں نے اس میں جو گفتگو کی ہے مدلل طور پر میں نے بتایا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے تو یہ طلاقیں جو اہل سنت میں شمار ہوتی ہیں یہ درست نہیں ہے، اس طور پر طلاق دینا ہی نہیں چاہیے اپنی بیگم کو، اور یہ نافذ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دلائل کے ساتھ سننا چاہتا ہے تو وہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتا ہے۔ یہاں چونکہ مجھ سے اس ویڈیو کے بعد ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے، اور بہت سارے خواتین کی طرف سے بھی ای میلز آئی، موصول ہوئی ہیں، میسیجز بھی آئے ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب اگر ہم سنی ہیں اور یہ معاملہ اس طور پر پیش آ جاتا ہے، اور لازمی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک خاندانی مسئلہ ہے اور یہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، تو کیا اگر ہم سنی ہیں ہم اس فقہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک سنی شخص وہ کیا فقہ جعفری کے اوپر عمل کر سکتا ہے؟ کیا ایک بندہ حنفی رہتے ہوئے وہ فقہ جعفری کے مطابق اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ اس طلاق کے مسئلے کو ہی لے لیتے ہیں۔ یعنی اگر ایک شخص نے، ایک سنی بندے نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ پریشان ہو گیا ہے اور حلالہ کے بجائے اس کو کوئی اور آپشن نظر نہیں آتا، وہ کیا کرے؟ کیا وہ فقہ جعفری کے مطابق اپنے اس مسئلے کو حل کر لے؟ کیا وہ اس طور پر شیعہ تو نہیں بن جائے گا؟ یہ سوال میرے پاس آیا ہے، تو اس لیے میں اس ویڈیو میں یہ سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بالکل اگر ایک شخص سنی ہے، فقہ حنفی پر عمل کرتا ہے، اپنی زندگی کی 99% جو مسائل ہیں وہ فقہ حنفی پر عمل کرتا ہے، لیکن اس سے یہ واقعہ ایسا ہو گیا ہے غلطی کے اندر، غصے میں، یا اس نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں، اب اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا وہ حلالہ کی جانب جائے، یا وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اور فقہ جعفریہ کے مطابق، جس پر ہمارے ہاں امامیہ، اہل تشیع، شیعہ اثنا عشریہ عمل کرتے ہیں، اس پہ جا کر وہ اپنا یہ مسئلہ حل کر دے، اور وہ یہ کہے کہ جناب چونکہ اس فقہ کے اندر 3 طلاقیں بیک وقت شمار نہیں ہوتی ہیں، اور طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ صرف ایک ہی نافذ ہوتی ہے، تو وہ عمل کر لے، بالکل عمل کر لے، بالکل اس کو چاہیے کہ وہ اس فقہ کے اوپر عمل کر لے۔ سنی رہ کر بھی ایک شخص طلاق کے اس مسئلے پر عمل کر سکتا، بالکل عمل کر سکتا ہے، اور یہ ہم جو اہل سنت ہیں، فقہ حنفی کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم فقہ مالکی کے اوپر عمل کرتے ہیں، فقہ شافعی پر عمل کرتے ہیں، اور کوئی قباحت اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے فقہ جعفریہ یہ اس امت کا علمی اثاثہ ہے، اور اصل تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ فقہ جعفری کو قرار دیا جاتا، اور جو بعد میں جو چاروں جو فقہ ہیں وہ اس کی فرع ہوتی، وہ اس کی شاخیں شمار ہوتی، اصل امام جعفر الصادق علیہ السلام کی فقہ، پھر یہ نیچے تو اس کی شاخیں ہیں۔ اور یہ اہل سنت کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ سب کے سب یہ شاگرد ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے، امام محمد الباقر، امام علی بن الحسین زین العابدین، سید سجاد علیہ السلام کے، یہ اہل البیت کے شاگرد، یہ علوم ان کے ہیں، اصل فقہ تو ان کی ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اصل جو علم ہے یا جو فقہ ہے وہ فقہ جعفریہ کو قرار ہونا چاہیے، اور باقی یعنی ہم اپنے کہیں پر اگر ایک انسان رک جائے وہ فقہ جعفری کی جانب چلا جائے، کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر لگائی جاتی ہے، اور نام ہی نہیں لیا جاتا ہے اس فقہ کا، اور یہ اس مسئلے کو بتایا نہیں جاتا۔